ساری دنیا کے سامنے خدا را قدیر کو معاف کر دیں. ہمارا اب قدیر کبھی سوشل میڈیا پر نہیں آئے گا. آگے سے قدیر جو ہے نا وہ گالیاں جڑ جاتا. دیکھیں میں ساری دنیا کے آگے ہاتھ باندھتا ہوں, یہ دیکھ لیں میں ہاتھ باندھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ابو ہیمی لائف سٹائل. جی جناب, ویڈیو کا آغاز اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں اور خوشباش ہوں. ہم تہ دل سے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, ہماری ویڈیو دیکھی. جی زارا کیس کے حوالے سے آپ نے قدیر کا انٹرویو تو سن لیا ہوگا. بہت سے ایسے اینکر حضرات ہیں جنہوں نے جا کر قدیر کا انٹرویو لیا ہے, اور انٹرویو میں جو سوالات قدیر سے کیے گئے اس کے جوابات کے بارے میں ہم آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ بہت ہی اہم کچھ کوسچن ہیں جو قدیر سے کیے گئے, بہت ہی مختلف انداز میں اور چڑھا بڑھا کر جو جوابات تھے قدیر کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ سے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. پلیز آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا, کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے ہر روز ہر نئی خبر. جی جو قدیر ہیں ان سے جو اینکر نے پہلا سوال کیا وہ یہ تھا. جی وہ اینکر بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں جب قدیر سے سوال کرتا تھا نا کوئی سخت سوالات تو وہ ان کا جواب گول مول کر کے دیتے تھے. مجھے یہاں پر اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ پہلے ہمارے سمیت سب لوگ یہ کہہ رہے تھے قدیر نہیں آ رہا, قدیر نہیں آ رہا, قدیر چھپا ہوا ہے, وہ یہ ہے وہ ہے. اب وہ بیچارہ سامنے آ گیا, اب ہم نے اس کو چھوڑا ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. اب دیکھیں میری بات سنیں, آپ اپنے آپ کو یہاں پر قدیر کی جگہ اپنے آپ کو آپ شامل کریں. اللہ نہ کرے یہاں پر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ بن جائے, اس میں آپ کے گھر والے انوالو ہوں, تو یہ اس طرح پوری میڈیا کے سامنے ٹھیک ہے اس کی ماں نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, سب کچھ کیا, مان رہے ہیں سب کچھ کیا, لیکن یار پوری اس کی تو ماں ہے نا. ماں تو ہے لیکن اس نے زیادتی نہیں کی, اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے. گناہ تو اس نے کیا ہے, وہ تو ٹھیک ہے کیا ہے, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قدیر کیسے یار نہیں ہو سکتا کہ وہ جتنا بھی بڑا گناہ کیا ہے کہ قدیر جو ہے اپنی ماں کو یوں سرے عام اپنی بہنوں کو جو ہے نا وہ ایسے بولے, اور ہمیں یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ گناہ جو اس کی ماں نے کیا ہے, میں مانتی ہوں کہ اس نے بہت بڑا جرم نہیں گناہ کیا ہے جو ناقابل معافی ہے, لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ قدیر شاید وہ والا حق جو ہے نا, جو قرض ہوتا ہے ماں کے دودھ کا, وہ جھکانا چاہ رہا ہے, یا پھر اس کا خون جوش مار رہا ہے کہ وہ اپنی ماں کے بارے میں گول مول کر کے بات کر رہا ہے. یعنی کہ اینکر کا کہنا یہ تھا کہ اگر قدیر کو اتنا ہی زارا سے محبت ہے, پیار ہے, اور وہ کہتا ہے میں اپنی جان بھی قربان کر دوں اور یہ کر دوں, تو پھر جس طرح کے زارا کے والد کے الفاظ ہیں, جذبات ہیں, ان کی سزا کے حوالے سے کہ وہ قدیر بھی کہتا کہ میری ماں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, میری بہن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, اور اس طرح کے اس نے الفاظ کیوں نہیں بولے. میں ایک ہی بات کروں گا کہ جب قدیر نے یہ والی بات کہہ دی ہے نا کہ جو حکومت ہمارے حکام جو میری والدہ کو بہنوں کو سزا دیں میں ان کے ساتھ ہوں, تو میرے خیال میں اس میں سب کچھ آ گیا. اچھا میں یہ بتاتا ہوں ہمارے اینکر حضرات کا کیا مطلب ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے سوال کیا تھا نا کہ آپ کی والدہ کے حوالے سے, تو آگے سے قدیر جو ہے نا وہ گالیاں جڑ جاتا, میری ماں نے یہ کر دیا, میری بہن نے یہ کر دیا, اس کو گالیاں دیتا. ہمارا یہ مقصد تھا یار, جب قدیر نے کہہ دیا ہے, اعلی حکام بیٹھے ہیں, میرے کہنے کے اوپر نہ تو سزا بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے, جو وہ سزا دیں میری والدہ, یعنی کہ میں خوش ہوں اس پہ, میری ماں نے میری بہنوں نے جو جرم کیا اس کو سزا ملے, بس ٹھیک ہے, اور جو ملے گی میں اس پہ راضی ہوں. اس نے یہی بات کی ہے. لیکن دیکھیں اس طرح بات کو بڑھا چڑھا کر, ایک تو وہ پہلے اتنا پریشان ہے اپنے بچے کو لے کر, اب بیٹا شافع ہے, ابھی تو اس نے اس کے سوالات کے جوابات دینے, ابھی تو وہ خود اتنا پریشان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قدیر کا چہرہ وہ کتنا معصوم ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ماں کا ایک تابع دار بیٹا ہے. اچھا یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی, پولیس والے بتا رہے تھے کہ جو ہے نا وہ قدیر جیل میں گیا نا, اپنی ماں کو ملا ہے, کہ وہاں جا کر جیل میں اس نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑے ہیں, یعنی کہ تابع دار بہت, ماں کے پاؤں پکڑ کر اس نے کیا بولا ہے کہ ماں جی مجھے آپ نے کس چیز کی سزا دی ہے, میرا گھر کیوں جاڑا ہے, مجھے یہ بتا دیں بس. تو آگے ماں نے جو کہا وہ تو سب کو ہی پتا ہے نا. میں یہاں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے پھر بھی بدتمیزی نہیں کی,
اپنی ماں کے اگر اس نے اپنی ماں سے یہ بھی بات پوچھی ہے نا تو ماں کے پاؤں پکڑ کر اس نے پوچھی ہے، ماں جی آپ نے میرے ساتھ یا مجھے کس چیز کی غلطی، کس غلطی کی سزا آپ نے مجھے دی ہے، تو ہمیں یہاں سے سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ماں کا تابعدار اور شریف بچہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور پشین گوئی دوں گا انشاءاللہ، اس میں ہماری جو ہے نا وہ دوبارہ اب قدیر کبھی سوشل میڈیا پر نہیں آئے گا، جتنی اس کی ہو گئی۔ ہاں جی، پہلے تو ہم کہتے تھے وہ آ نہیں رہا۔ یہ اینکر حضرات پہلے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اپنا کام نکالنا ہوتا ہے نا ویڈیوز بنانے کے لیے، ہمیں تو ویوز چاہیے، ہمیں تو اگلے بندے کی عزت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک ہی انٹرویو جو ہے نا اس نے دیا قدیر نے، تو کیا اس میں غلط کیا کیا یار؟ کوئی کچھ بھی نہیں کیا، مجھے تو کوئی ایک بات بھی اس کی ایسی نہیں لگی کہ جس میں اس نے غلط بولا ہو یا کوئی ایسی بات بھی۔ وہ ایک اس نے کہا بھی جو اعلیٰ حکام میری ماں کو سزا دے مجھے قبول ہے، بس ختم ہوگی بات۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اس کی ماں کا جو اس نے دودھ پیا ہے اس کا وہ قرض اتار رہا ہے یا پھر اس کا خون جوش مار رہا ہے۔ دیکھیے یہ اچھی اولاد ہونے کی نشانی ہے کہ وہ تابعدار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ ماں نے تو جو گناہ کر لیا، اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے، وہ اس نے کر لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قدیر بھی اپنی آخرت کو برباد کر لے، وہ اس کا معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، قدیر کا معاملہ اپنا اللہ کے ساتھ ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ماں نے غلط کیا تو قدیر بھی غلط کرے۔ یہاں سے ہمیں جو ہے اپنی اولادوں کو بھی اسی طرح کا سبق دینا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نے ماں باپ غلط کر رہے ہیں تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اولاد بھی ان کے پیچھے لگ کے ان کو برا بھلا کہے۔ اگر اس کی ماں نے غلط کیا ہے نا تو وہ کیا تو رہا ہے غلط کیا، یا تو وہ مان نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ غلط کیا تو کیا، بس ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ یہ فرما بردار ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یعنی اپنی ماں کو کوئی گالی، کوئی اس طرح گالی گلوچ، کوئی اس طرح کے الفاظ یہ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کا معاملہ، اس کی ماں کا معاملہ اب اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کا شریعت اب اس کو حکم یہ دیتی ہے کہ اس نے تابعداری ہی کرنی ہے۔ اب اس کی ماں اگر کہے نا کہ لو بیٹا مجھے معاف کر دو، نہیں، یہ نہیں بات ہوگی، یہ معاف نہیں کر سکتا نا، یہ چونکہ یہ معاملہ اب جو ہے نا وہ زارا کے والد صاحب کا بن چکا ہے، اب یہ معاملہ اور طرح کا ہے۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کو تابعداری سے مراد یہ ہے کہ ان کے آگے نہیں اف نہیں کہنا، ٹھیک ہے، یہ چونکہ ہمیں شریعت نے اجازت کے بارے میں وہ کیسے کہہ سکتا ہے ان کے ٹکڑے کر دے، ان کو لٹکا دے، ان کو یہ کر دے، اس طرح کے الفاظ جو ایک بیٹا کیسے کہے اپنی ماں کو، پھر پوری میڈیا کے سامنے یار، پوری میڈیا کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے وہ کیسے کہہ دے کہ میری ماں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، وہ تو پہلے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اب یہاں پر دیکھیں لوگ بھی تو دیکھیں نا، لوگوں کا بھی میں کیا کہوں، قدیر کے جو والدہ ہے نا وہ جادو کرتی ہے، وہ جادو کرنی ہوتی تو وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیتی اور اس کو طلاق دلوا دیتی۔ یہ اس طرح کے جو اینکرز حضرات ہیں یا ہم یوٹیوبرز ہیں، جھوٹ بول کر یہ کچھ خواتین بیٹھ جاتی ہیں، لائیو بھی بیٹھ جاتی ہیں، کچھ ایسی ہیں وہ اتنے جھوٹ بولتی ہیں استغفراللہ، صرف ویوز کی خاطر کے ہمیں چند ٹکے مل جائیں۔ جی گھنٹوں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، گھنٹوں جو ہیں وہ لائیو بیٹھ کے وہاں پہ بولی جا رہی ہیں جھوٹ، وہ بھی سارے جھوٹ حرام کما رہے ہیں ہم لوگ۔ اس طرح سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور دوسروں کی تکلیف میں ہمیں دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے کہ اگر ان کی وجہ سے قدیم کوئی غلط قدم اٹھا لیتا ہے، دیکھیں نا اس کی تو دنیا ختم ہو گئی ہے نا۔ اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں ساری دنیا کے آگے ہاتھ باندھتا ہوں، یہ دیکھ لیں میں ہاتھ باندھتا ہوں، چھوٹا ہونے کے ناطے، بڑا ہونے کے ناطے ہاتھ باندھتا ہوں ساری دنیا کے سامنے، خدا را قدیر کو معاف کر دیں۔ ویڈیو بنائیں، لیکن ویڈیو بنائیں ڈائن سغرا پہ بنائیں، یاسمین پہ بنائیں، یار جیسی مرضی بنائیں، اس کو بیچارے کو معاف کر دیں، چونکہ اس نے ابھی دنیا میں جینا ہے، اپنے بیٹے کی خاطر جینا ہے، اس کی ساری دنیا اب ایک ہی بیٹا اس کا شافع ہے، خدا را اس کو شافع کے لیے ہی معاف کر دو یار، چھوڑ دو ساری باتیں اور آپ بات کریں، ہم ہیں یا کوئی اور ہے، دوسرا تیسرا ہے، وہ سغرا ڈائن پہ بات کرے اور وہ یاسمین پر بات کرے۔ اب دیکھیں بیچارہ کیا کر سکتا، اس کو ایسے ذلیل کر رہے ہیں، ایک تو وہ میڈیا سے پر آ نہیں رہا تھا، اگر آ گیا تو اس کو ذلیل ہم لوگ ہی اٹھ کے کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے اس سے فائدہ حاصل کیا، پہلے ہم نے ویڈیوز اس کی جا کے بنائی، اس کو اعتماد میں لیا اور بعد میں اسی کو اٹھ کے ہم ذلیل کر رہے ہیں، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو، اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور کومنٹس میں لازمی اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا۔ کل تک کی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرا۔